پیارے دوستوں اور ہم سفر طالب علم ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بڑے ہی جلیل القدر صحابی گزرے۔ وہ جب کسی راستے سے گزرتے تھے تو راستے سے گزرنے والے لوگ راستے کو بدل دیا کرتے تھے۔ ان کے ڈر سے لوگ کپ کپاتے تھے۔ ان کا ایک بار کا واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں ایک گورنر بہت شاندار قسم کا کپڑا پہن کے آیا جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے کپڑے کو اتروا کے انہیں ٹاپ کا کپڑا پہنا دیا اور ان کو ایک اونٹنی دے دیا کہ ان اونٹنیوں کو جا کر جنگل میں چرا، اور وہ ہمیشہ کسائی کی دکان پر جا کر کھڑے رہا کرتے اور دیکھتے تھے کہ کوئی شخص مسلسل اگر 2 دن تک اگر گوشت لے جایا کرتا ہے تو کسائی کو کہتے تھے اس کے اوپر ٹیکس لازم کرو۔ کیوں کہ مدینہ میں لوگ غربت سے مر رہے ہیں اور یہ 2 دن تک گوشت کھا رہا ہے۔ ان کے غصے کا یہ عالم کہ شیطان بھی دیکھ کر راستہ کو چینج کر دیا کرتا تھا، اس بنا پر کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر اپنے غصہ کو میرے اوپر اتاریں۔ لیکن جب یہ صحابی گھر پہ پہنچتے ہیں، جب گھر پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیوی غصہ کے عالم میں اور بیوی ان کو ڈانٹ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چپ چاپ ان کے غصہ کو سن رہے ہیں، ان کی ڈانٹ کو وہ سن رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ گھر پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں ان کی بیوی ان کو ڈانٹنے لگتی ہے، ان کی بیوی غصہ میں ان کو ڈانٹنے لگتی ہے۔ یہ شخص سن کر غصہ آ جاتا ہے لیکن بیوی کو کچھ نہیں کہتا۔ اس بنا پر جا رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اور اپنی بات ان کے سامنے پیش کروں گا، وہ ضرور کوئی مسئلہ کا حل نکالیں گے۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں ان کے گھر پہ تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے۔ وہ آواز لگاتے ہیں، چنانچہ جیسے ہی آواز لگاتے ہیں تو گھر سے آواز آنے لگتی ہے۔ آواز ان کی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ شخص دیکھ کر تعجب پڑ جاتا ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں ادھر سے آیا مسئلہ حل کرانے اور یہاں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ وہ شخص دوبارہ اپنے گھر کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ رخ کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آواز دیتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں آئے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے میرا کام ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ میرا کام ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخر کیا کام تھا؟ تم یہاں آئے اور جا رہے ہو، ارے بتاؤ تو صحیح آخر کیا بات ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو میری بیوی اپنا غصہ مجھ پر اتارنے لگتی ہے، اور جب میں یہاں آیا آپ کے پاس اس مسئلے کا حل کرانے تو دیکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بیوی سے ڈانٹ سن رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھانے لگتے ہیں دیکھو تم تو گھر سے باہر رہتے ہو اور تمہاری بیوی گھر کے خیال رکھتی ہے، تمہارے وہ کپڑے کو دھل کے دیتی ہے اور تمہارے لیے صحیح وقت صحیح ٹائم پر کھانا کا انتظام کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، تو کیا ان پر غصے کا حق نہیں؟ کیا وہ غصہ نہیں کر سکتی؟ ضرور وہ غصہ کر سکتی ہے، ان کا بھی حق ہے، اور تم کو خاموش ہو کر سننا پڑے گا جیسا کہ میں اپنی بیوی سے سن رہا تھا۔ پھر وہ شخص گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، پیارے نوجوانوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج نئی شادی ہوتی ہے اور وہ نوجوان چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو دبا کر اپنے سر پہ چڑھا کر نہیں رکھے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی حق نہیں ہے کہ آپ ان کو دبا کر رکھیں۔ ان کا بھی حق ہے کہ وہ غصہ کرے
وہ آپ کو کوئی بات بتائے اور آپ چپ چاپ ان کی باتوں کو سنیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ لوگ کو ضروری ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، عمل کریں گے نا؟ میری شادی نہیں ہوئی۔ کیا بولے؟ شادی نہیں ہوئی؟ جی میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو شادی ابھی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، کل تو ہوگی، کل ہوگی تو پھر کل آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔